السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ شورى پارہ نمبر 25 ہے، آیت نمبر 30 ہے۔ تلاوت سنتے ہیں پہلے۔ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ وما اصابکم، اور جو بھی پہنچی تم کو، من مصیبت، ان مصیبت میں سے، فبما کسبت ایدیکم، تو بوجہ اس کمائی کے جو تمہارے ہاتھوں نے کی، ویعفو عن کثیر، اور بہت سی باتوں سے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ درگزر ہی کرتے ہیں۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے زمین میں، وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے اللہ کے سوا تمہارے لیے، من ولی ولا نصیر، نہ ہی کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ تو اس رکوع کے آغاز سے ایک عام اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ اکثر عذاب اور وبائیں جو لوگوں پر ٹوٹتی ہیں، وہ ان میں سے کچھ لوگوں کے شامت اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے اپنے ہی اعمال ہوتے ہیں جن کا ایسا برا نتیجہ پھر ان کے لیے آتا ہے کہ بعض جگہوں پر قحط پھوٹ پڑتے ہیں، وبائیں ہوتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی ایک قحط اہل مکہ پر بھی نازل ہوا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف دعا کی، تو یہاں تک ان کا حال ہوا کہ 7 سال تک یعنی یہ قحط ان پر مسلط رہا، باہر سے بھی غلہ آنا بند ہو گیا، بارشیں بند ہو گئیں، اور لوگوں کا یہ حال ہو گیا کہ جانوروں کے چمڑے اور ہڈیاں تک کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ شدت بھوک کی وجہ سے یہ حال ہوتا کہ آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تو دھواں ہی نظر آتا، اور یہ قحط ان پر 7 سال تک مسلط رہا۔ پھر ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور قرابت کا واسطہ دیا اور بارش کرنے کے لیے دعا کی، درخواست کی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ مصیبت ان سے ہٹی۔ تو جب لوگوں پر عذاب آتا ہے تو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے آتا ہے، لیکن یہ مت بھولیے کہ اس قانون میں ہمارے لیے، یعنی یہ جو یہاں پر رسول بیان کیا جا رہا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں ججمنٹل ہو جائیں، کیونکہ جب عذاب آتا ہے تو وہ تمام لوگوں کی بدعمالیوں کا نتیجہ نہیں ہوتا، بلکہ کچھ لوگوں کے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ساری مخلوق پھر اس کی لپیٹ میں آ جاتی ہے۔ جیسے اب ریسنٹلی جو ایک بہت بڑی جو بلا تھی جو پوری دنیا پر مسلط ہوئی اور ابھی تک اس کے اثرات چل رہے ہیں، تو اس میں ہم یعنی دوسروں کے لیے ججمنٹل نہیں ہو سکتے، بلکہ ہمیں اپنے عمل کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ وہ کیا غلطیاں ہیں کہ جن پر مجھے بار بار استغفار کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی مصیبتیں آئیں تو انسان اللہ سے شکوہ کرنے کی بجائے اللہ کی طرف اور رجوع کرے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی، قصوروں کی رو رو کر معافی مانگے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مجھ پر یہ ایسی مصیبت یا بلا ٹوٹ پڑی، ٹھیک ہے۔ اور استغفار کی تسبیح کو تو روزانہ مت چھوڑیں۔ انشاءاللہ میں اپنے لیے بھی اور آپ کو بھی یہی نصیحت کر رہی ہوں کہ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے تھے، حالانکہ آپ کے تو گناہ بخش دیے گئے تھے، تو پھر ہم جو اتنے عاجز اور یعنی کہ گناہ گار مخلوق ہیں، تو ہمارے لیے استغفار کو چھوڑ دینے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم اس کی طرف بار بار نہ پلٹیں، کہ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اور پھر یہ ہے کہ یہاں پر ایک اور بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ مومنین پر جو عذاب آتے ہیں نا، یعنی یا جو ان پہ جو مصیبتیں آتی ہیں، وما اصابکم من مصیبت، تو وہ تو ان کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چبھے تو وہ بھی کسی خطا کا کفارہ بن جاتا ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ مومن کا تو حال ہی کیا ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی مصیبت کا شکار ہوتا ہے تو اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے اور اللہ سے جڑ جاتا ہے، تو وہ غلطیاں، وہ مصیبتیں پھر اس کے لیے جو پریشانیاں یا مصیبتیں اس کو آئی ہوتی ہیں، وہ اس کے لیے اس کے
پرانے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مصائب اور تکلیفیں تو اللہ کے پیغمبروں کو بھی آتی رہی ہیں، اور جو حق کی راہ میں جتنا زیادہ فعال ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ رکاوٹوں کے ذریعے یا مصیبتوں کے ذریعے آزمایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ یہ نعوذ باللہ پیغمبروں کے گناہوں کا کفارہ بن رہی ہوتی ہیں مصیبتیں، بلکہ یہ تو دراصل اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں کے ذریعے بعض ہستیوں کے درجات بلند کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے زیادہ مصائب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبروں کو پیش آتے ہیں، اس کے بعد درجہ بدرجہ دوسرے مخلص بندوں کو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور یہ کہہ کر اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ یعنی انسان کی تو بغاوت کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر پکڑیں اس کے برے اعمال پر، تو پھر تو یعنی کہ چند دن بھی مخلوق اس زمین پر زندہ نہ رہے۔ جتنی زیادہ سرکشی، عصیان، بغاوت نظر آتی ہے ہمیں زمین پر، تو یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ یعفو عن کثیر، کہ وہ بہت سی باتوں سے درگزر کر دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا ہے کہ تم زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری بہت ساری اس خطاؤں سے جو ہیں وہ درگزر کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں نہیں آ سکتے، یعنی کہ تم بھاگ کر زمین میں کہیں جا سکتے ہو، یا یہ کہ پوری زمین پر کنٹرول کر لو گے اور بغاوت خوب کرو گے اور پکڑے نہیں جاؤ گے، تم کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ اور حقیقتاً انسان کا یہی حال ہے کہ اگر ساری زندگی بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہے اور ساری زندگی اس پر کوئی پکڑ نہ آئے، کوئی بلا اور کوئی مصیبت نہ آئے، ہوتا ہے نا ایسے کہ بعض ظالم لوگ ہمیشہ ظلم کرتے کرتے ہی مر جاتے ہیں اور انہیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہوتا، تو کیا اس کے بعد کیا وہ قیامت والے دن دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے؟ وہ اللہ تعالیٰ سے بھاگ کے کہاں جا سکتے ہیں؟ ان کی تو ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، سب کچھ تو وہاں پہ موجود ہے، محفوظ ہے، اور جب وہ دوبارہ اٹھائیں گے تو بدلہ دیے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے کے سوا تمہارے لیے کون مددگار اور دوست ہے؟ تو انسان کیا کرے؟ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ ومن آیاتی ہی، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے الجواری، کشتیاں، فی البحری، سمندر میں، کل اعلام، پہاڑوں کی طرح، این یشا، اگر وہ چاہے، یسکنی، تھما دے، الریحہ، ہوا کو، فیظللنا، تو وہ ہو جائیں، رہ جائیں، رواقدہ، تھمی ہوئی، علی ظہرہ، اس کی پیٹھ پر، ان فی ذالک، بے شک اس میں ہیں، لآیات لکل صبار شکور، نشانیاں واسطے ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے۔ وَمِنْ آیاتِهِ الْجَوَارِ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں کشتیاں جو سمندر میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس زمانے میں بھی قریش مکہ کو تجارتی سلسلے کے لیے افریقہ کے ساحلی علاقے سے بحر احمر کا سفر درپیش رہتا تھا، اور اس دور میں بادبانی کشتیاں ہوتی تھیں۔ تو اگر بادبانی کشتیوں کو بھی دور سے دیکھا جائے تو جس طرح سے ان کے وہ اٹھان ہوتی ہے، تو بعض اوقات دور سے واقعی ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جو پہاڑوں کی رینج ہے، تو سمندر میں وہ کس طرح ہوتی ہیں؟ کل اعلام، پہاڑوں کی طرح کھڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور آج کے دور میں آپ یہ دیکھیں کہ اتنے بڑے بڑے بحری جہاز بنا لیے گئے ہیں کہ ان کے اندر ہی آپ کو بعض اوقات شاپنگ سینٹرز بھی مل رہے ہیں، اور سوئمنگ پولز بھی ہیں، اور سکولز بھی ہیں، اور یعنی ایک پوری دنیا، ایک پورا جہان ان کشتیوں کے اندر آباد ہوتا ہے، اور پھر یہ سمندر ان کو اٹھا کے کہاں کہاں لے جا رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی واقعی اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانی ہے، اس کی قدرت کی، اس کی عظمت کی، انسان ان میں غور و فکر تو کرے۔ اور اتنے بڑے بڑے جہاز جب سمندر میں کھڑے ہوتے ہیں تو واقعی پہاڑوں کی طرح جمے ہوئے اور ایک نشانی کے طور پر نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت میں غور و فکر نہیں کرتے۔ این یشاء، اگر وہ چاہے تو ہواؤں کو تھما دے، یعنی یہ آپ دیکھیں کہ مشرکین مکہ کی تو ویسے بھی جو بادبانی کشتیاں تھیں
وہ ہوا کی رفتار کے ساتھ ہی چلتی تھیں. جیسی ہوا کی رفتار ہوتی تھی اور جیسے ہوا کی سمت ہوتی تھی اس کے انداز کے ساتھ ہی وہ چل رہی ہوتی تھیں. تو یعنی اے انسان، تمہاری بے بسی کا تو یہ حال ہے کہ تم جتنی ترقی بھی کر لو، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں اور ہواؤں کو ہی تھما دیں، سمندر کے پانی کو ہی ساکت کر دیں کہ تمہاری یہ کشتیاں وہیں کی وہیں جمی رہ جائیں اور واقعہ علی ظہری اس کی پشت پر ہی تھمی ہوئی رہ جائیں. تو یعنی پوچھا جا رہا ہے کہ بولو پھر تم کیا کر سکتے ہو. یعنی تمہاری بے بسی کا تو یہ عالم ہے کہ کشتی تمہاری سمندر کے وسط میں پہنچ جائے اور تمہارے تمام اسباب ختم ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہوا کو ساکن کر دے، تو پھر کیا تم کر سکتے ہو. ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور. لیکن ان باتوں میں کون غور و فکر کرے گا؟ اس میں تو نشانیاں ہیں واسطے ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے. تو مومن کی زندگی کا سارا نقشہ ان دو چیزوں میں منحصر ہے کہ یا تو وہ صبر کرنے والا ہوتا ہے یا پھر شکر کرنے والا ہوتا ہے. یعنی جب بھی مصیبت آتی ہے کوئی تو اس پر وہ صبر اور برداشت سے کام لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت یا بھلائی اس کو ملتی ہے تو تب وہ اللہ کا احسان مند ہوتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے. یعنی اس وقت بھی وہ خود پر ناز نہیں کر رہا ہوتا. اور اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کافر ہے، ایک ناشکرا انسان ہے، دنیا دار انسان ہے، اس کا کیا وتیرہ ہوتا ہے کہ مصیبت پڑنے پر خوب جزا فضا کرے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوگا، اس سے شکوے کرنے لگے گا، اور جب اسے کوئی بھلائی نصیب ہوگی یا خوشحالی کا دور آئے گا تو وہ اللہ کو ہی بھول جائے گا. ٹھیک ہے. اور پھر یہاں پر خاص طور پر سمندر کا ذکر کر کے اور اس میں کشتیوں کا ذکر کر کے یہ آیت کا جو حصہ ہے کہ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، تو وہ آپ یہ دیکھیں کہ خاص طور پر سمندر کے سفر میں صبر اور شکر کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. آپ میں سے جس نے بھی یہ سفر کیا ہوگا وہ جانتا ہوگا کہ یعنی عام حالات میں بھی یہ سب کچھ چاہیے ہوتا ہے، لیکن سمندر ایک ایسی جگہ جہاں پر یعنی بالکل آپ سم ٹائمز ایک عجیب ہی حالت میں ہوتے ہیں کہ دور تک گہرا سمندر ہے اور پھر بعض اوقات رات کی تاریکی میں، اور یعنی صرف سمندر میں صرف کشتی ہی ہے جس میں آپ ہیں یا پھر آپ کے پاس اللہ کا سہارا ہے. ٹھیک ہے. تو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا. اور پھر یہ کہ یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ مومن کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب اسباب میسر ہوں اور اس کی زندگی پرسکون چلتی رہے تو بھی وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی شکر گزار رہتا ہے. اور اگر جیسے یہاں پر فرمایا کہ ہوا تھم جائے اور کشتیاں ساکن ہو جائیں، تو بالکل اسی طرح مومن کی زندگی میں بھی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے کوئی اسباب، کوئی وسیلے ختم کر دیں اور اس پر کوئی مصیبت آ پڑے یا کوئی رکاوٹیں کھڑی کر دیں اس کے لیے، تو وہ پھر کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے. ہمیشہ اس کی نظر اللہ ہی پر ہی رہتی ہے اور وہ ہر حال میں ہی اللہ کا ہی بندہ بن کر رہتا ہے. پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. او یوبکہن، یا ہلاک کر دے ان کو بما کسبوا، بے وجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی، ویعفو عن کثیر، اور وہ بہت سی چیزوں سے، بہت سے گناہوں سے درگزر ہی کرتا ہے. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جان لیں گے وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں ہماری آیتوں میں، مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، نہیں ہے ان کے لیے کوئی بچنے کی جگہ. یعنی اگر تو ہوا کو ایک دو دن کے لیے ساکن اور بند ہی رہنے دے یا پھر مخالف ہوا چلا دے بے وجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی، یعنی لوگوں کی جو بدعمالیاں ہیں ان کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ان کو ہلاک ہی کر دیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت یعنی میں ہے، یعنی وہ کر سکتے ہیں ایسے. لیکن وہ کیا ہے؟ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، لیکن وہ بہت سی باتوں سے درگزر ہی کرتے ہیں، بہت سی بدعمالیوں سے درگزر کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ حقیقتاً ہم سارے دن میں گناہ کتنے ہی کرتے چلے جاتے ہیں، اور کم ہی ایسے گناہ ہیں جن کی طرف ہم
یعنی جن پر ہم توبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پلٹتے ہیں، اور بے شمار ایسے ہیں جن کا ہمیں خیال بھی نہیں گزرتا کہ یہ ہم نے کوئی گناہ کیا، یہ کوئی ہم نے کسی کے حق میں زیادتی کر دی۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا۔ تو ابھی جیسے مومن صابر اور شاکر کی بات ہو رہی تھی نا، تو ایک صبر کرنے والا جو انسان ہوتا ہے نا، اس پر جب مصیبتیں آتی ہیں، بلائیں پڑتی ہیں، تو وہ پھر اپنی غلطی کو پہچان بھی جاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر تو ایسے ہیں کہ جو کہ اپنی غلطی کو مانتے پہچانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو ہمیشہ دوسروں کے قصور نکالتے رہتے ہیں، دوسروں پر ہی اپنی غلطی ڈالتے رہتے ہیں، دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے رہتے ہیں کہ یہ ایسا ہوا تھا تو اس لیے ایسا ہو گیا۔ لیکن ایک مومن صابر جو شخص ہوتا ہے نا، جو خود پر پڑنے والی مصیبت یا یہ کہ اگر کسی دوسرے نے اس کے ساتھ بد کلامی کی یا کوئی غلط رویہ اس کے ساتھ اپنایا، تو اس وقت بھی وہ سوچتا ہے کہ یہاں پر میری کیا غلطی تھی۔ اور حقیقتاً ایسا ہی معاملہ ہے کہ مومن کو اللہ تعالیٰ سجھا بھی دیتے ہیں، اس کو پھر نظر بھی آ جاتا ہے کہ ہاں میری بھی غلطی تھی تو ایسا ہوا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ہماری غلطیاں دکھا دیں تاکہ ہم رجوع کرنے والے بنیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا تو یہ حال ہے کہ وَيَعْفُو عَنْ کثیر، کہ وہ بہت سی چیزوں سے درگزر ہی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ پھر فرمایا اور وہ جان لیں گے وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑا کرنے والے منکرین کو دنیا میں ہی یہ سب کچھ پیش آ سکتا ہے کہ ان کو کہیں کوئی جائے پناہ نہ ملے، کوئی چھپنے کی جگہ نہ ملے۔ اور جیسے پیچھے ابھی مثال دی گئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہواؤں کو روک دے اور سمندر میں ہی ان کی کشتیاں ساکن ہو جائیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان کو ہلاک ہی کر دیں، وہیں پر وہیں غرق کر دیں ان کو۔ تو اس میں دراصل نشانیاں ہیں ان منکرین کے لیے بھی کہ تم اگر اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑنے لگے ہوئے ہو اور شک و شبہ کی باتیں نکالتے ہو، صاف نظر آنے والی چیزوں کو جھٹلاتے ہو، تو جان رکھو کہ تمہارے لیے بھی کوئی بچنے کی جگہ نہیں ہے۔ بالکل ایسے جیسے سمندر میں اگر تمہاری کشتیاں رک جائیں تو تم اپنے تجارتی قافلوں کو ساحل تک نہیں لا سکتے، خود اپنی جانیں بچا کر تم سمندر کے کنارے نہیں آ سکتے۔ تو بالکل اسی طرح جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات میں تم جھگڑ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے تم باہر نہیں ہو، اور اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی بچنے کی جگہ، کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون۔ فما اوتیتم، تو جو تم دیے گئے ہو، من شعین کوئی بھی چیز، فمتاع الحیات الدنیا، تو دنیا کی زندگی کا فائدے کا سامان ہے، وما عند اللہ، جو اللہ کے ہاں ہے، اور جو اللہ کے ہاں ہے، خیر بہتر ہے، وابقا، اور زیادہ باقی رہنے والا، للذین، واسطے ان لوگوں کے، آمنو جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی انسان کو دیا ہے وہ دنیا کی زندگی میں فائدہ اٹھانے کے لیے دیا گیا ہے، لیکن اصل میں جو باقی رہنے والا ہے، زیادہ باقی رہنے والا اور زیادہ بہتر ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ اللہ کے پاس ہے، جو آخرت میں انسان کو ملنے والا ہے۔ اور لیکن وہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر دراصل دنیا اور آخرت کا موازنہ پیش کیا جا رہا ہے کہ اور ظاہر ہے ان کفار مکہ کو کہا جا رہا ہے، وہ جو لوگ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات واضح نظر آنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس دنیا میں یہ ریجھ رہے ہیں اور آخرت کی زندگی کا انکار کر رہے ہیں، یہ دنیا اور اس کا سامان تو تھوڑا ہے، شیئن کا متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے تھوڑا سا سامان دیا گیا ہے، لیکن اس کے برعکس جو اللہ کے ہاں ہے، جو ایمانداروں کو ملنے والا ہے سامان عیش و عشرت، وہ تو لازوال بھی ہوگا، لافانی بھی ہوگا، اور ایماندار لوگ ان اشیاء سے ہمیشہ کے لیے فائدہ اٹھائیں گے، ہمیشہ کی زندگی بھی ان کو وہاں پر عطا ہوگی۔ تو عقل مند انسان دراصل وہی ہے جو اس دنیا کے لیے تیاری کرے، اور اس دنیا میں جو اس کو
فائدے کا سامان دیا گیا ہے، اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کو کمائے، کیونکہ اللہ کے پاس جو ہے وہ خیر بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والا بھی ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ کس کے لیے ہے؟ للذین آمنو، جو لوگ ایمان لائے اور علی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہاں پر ایمان کے ساتھ بھروسے کی بات آ رہی ہے، توکل علی اللہ، ٹھیک ہے۔ اور توکل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اسباب اختیار کرنا چھوڑ دیتا ہے، نہیں، بلکہ اسباب اختیار کرتے ہوئے اس کی نگاہ اللہ پر ہی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہیں تو ان اسباب کے ذریعے سے مجھے یہ مہیا کر سکتے ہیں یا مجھ سے کوئی چیز رک سکتی ہے۔ تو یعنی اللہ پر توکل کیا ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ اور پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ظاہری اسباب آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوتے، یعنی آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز ہونے والی نہیں ہے، حالات بڑے مایوس کن ہوتے ہیں، لیکن ایسے مایوس کن حالات میں بھی جب مومن کی نظر اسباب پر ہوتی ہی نہیں ہے، وہ اسباب اختیار تو کرتا ہے لیکن اس کا اصل بھروسہ اللہ پر ہے، اور جب اسباب ہوتے ہی نہیں ہیں تب بھی اس کی نظر اللہ پر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی آنکھ اللہ ہی کی طرف لگی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے پر وہ بھرپور یقین رکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس رکاوٹ کو کھولنے میں کوئی میری مدد کریں گے، اور ضرور اس مشکل سے نکلنے کی کوئی راہ پیدا کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم یہاں پر دیکھیں کہ ہمارا کیا حال ہے، کیا ہم اسباب رکھتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں، یا جب اسباب نہیں ہوتے تب اللہ پر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دونوں صورتیں ہیں نا، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس اسباب ہوتے ہیں اور ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا کام ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں کم ہی یاد آتے ہیں، لیکن جب ہمارے پاس اسباب نہیں ہوتے اور سامنے رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں، مصیبتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اور لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام ہونے والا نہیں ہے، تو اس وقت ہم بڑے گڑ گڑا کے اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اسباب ہوں یا نہ ہوں، اصل تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ اسی نے کسی کام کو کرنا ہے۔ تو اللہ پر توکل مومن کی نہایت اہم صفت ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد سب سے پہلی صفت جسے بیان فرمایا وہ علی ربہم یتوکلون، کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عدم توکل جو ہے نا وہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جنگ حنین کے موقع پر ہر مسلمان ظاہری اسباب اور اپنی کثرت تعداد پر یعنی جنگ حنین کے موقع پر مسلمان جب اپنی ظاہری تعداد اور کثرت تعداد پر نازاں ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عارضی طور پر شکست سے دوچار کیا تاکہ انہیں سمجھ آ جائے اور ان کو متنبع کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو دونوں باتیں انسان اپنے سامنے رکھے کہ اسباب ہونے کے باوجود بھی اللہ پر نظر ہونی چاہیے، اور توکل کے معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان اللہ پر توکل کر کے بیٹھ جائے اور پھر اسباب اختیار نہ کرے، ٹھیک ہے۔ حکم یہ ہے کہ حتی الامکان ظاہری اسباب مہیا کرے اور اپنی مقدور بھر کوشش بھی کرے اور پھر اس کے انجام کو اللہ کے سپورٹ کر دے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں جیسے ایک بات اور میں کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے ایمان دل میں ہوتا ہے نا، ویسے ہی توکل بھی کیا ہے، انسان کے دل کی خوبی ہے نا، کیونکہ لوگوں کو تو نہیں نظر آ رہا کہ آپ نے توکل کس پر رکھا ہوا ہے، مشین پر رکھا ہوا ہے کہ اللہ پر رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے کسی سفر پر جانا ہے تو آپ کی نظر گاڑی پہ لگی ہے کہ اللہ پہ لگی ہے، یہ تو آپ کا دل ہی جانتا ہے نا۔ تو یہ بھی دل کا ایک فعل ہے، تو ہمیں اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون۔ والذین، اور وہ لوگ یجتنبون جو بچتے ہیں کبائر الاثم بڑے بڑے گناہوں سے، والفواحش اور بے حیائی کی باتوں سے، واذا ما غضبوا اور وہ جب غضبناک ہوتے ہیں، ہم یغفرون وہ معاف کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ یہ جو لوگ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں یہ وہ ہیں جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ الاثم آسمہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو کہ تیز چل سکتی ہو لیکن نہ چلے، یعنی اپنی غفلت اور سستی کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں پڑ جانا۔ اور وہ کون سے ہیں؟ کبائر، بڑے بڑے گناہ، ٹھیک ہے۔
تو جیسے بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں باقاعدہ کتابیں میں لکھی جا چکی ہیں، اور یعنی یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہر وہ گناہ جس کے لیے حد جاری ہوتی ہے، یا پھر یہ کہ گناہوں کا اسرار اس کو گناہ کبیرہ بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور جانتے بوجھتے گناہوں میں پڑ جانا، اور وہ گناہ جن کے لیے لعنت اور وعید آئی ہے، یہ سب جو ہے نا وہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو مومنین کی یعنی جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کی کیا صفات بتائی گئیں کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، والفواحشہ اور بے حیائی کی باتوں سے۔ فحاشی سے مراد ہر وہ کام ہے جو انسان کی قوت شہوانیہ سے تعلق رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسلام نے اس کے لیے باقاعدہ ایک راہ متعین کر دی ہے تاکہ انسان کی جو ضرورت ہے وہ جائز طریقے سے پوری ہو۔ اس کے علاوہ جو بھی طریقے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر پابندی لگائی ہے، اور صد ذریعہ کے طور پر کچھ اعمال بھی منع کر دیے جو کہ یعنی آگے بڑے گناہ میں ملوث ہونے کا ذریعہ بن سکتے تھے۔ جیسے زنا کی روک تھام کے لیے کیا ہے، کہا گیا کہ نظروں کو بھی بچا کے رکھو، اور کانوں سے وہ بری باتیں نہ سنو، ٹھیک ہے۔ تو فواحش میں دراصل زنا ہے، لواطت ہے، مشت زنی ہے، یا سیم سیکس کی آپس میں ہم بستری جو ہے، جانوروں سے بدفعلی وغیرہ، یہ سب حرام اور بدترین جرم ہیں، ان سے مومنین بچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نعوذ باللہ آپ یہ دیکھیں کہ آج کل تو فاحشہ اتنے زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے کہ انسان کو، مومنین کو باقاعدہ اس سے شعوری طور پر بچنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو زنا کی طرف لے جانے والی ہیں، اسلام نے تو ان سے بھی منع کی ہے۔ مثلاً بد نظری ہے، غیر محرم کی طرف دیکھنا، اور عورتوں کا اپنی زینت کا کھلے عام اظہار کرنا، آزادانہ اختلاط ہونا یعنی مرد و زن کا آپس میں، اور پھر یہ کہ وہاں پر فحش گالی گلوچ ہوتا ہے، بد کلامی، بد زبانی، اور یہ تمام چیزیں، اور عورتوں کا بغیر محرم کے سفر کرنا، بہت زیادہ زینت اختیار کر کے، اور یعنی اسی طرح فحاشی کی خبروں کو پھیلانا۔ اور آج کل دیکھیں فحاشی کی اشاعت کی بہت ساری صورتیں پیدا ہو چکی ہیں نا، اور ٹی وی، ریڈیو، تھیٹر، سینما گھر ہیں، کلب ہاؤسز ہیں، اور یعنی کہ کوئی ایک چیز جس کو گنوایا جائے، بے شمار فحاشی کی جو ہیں وہ چیزیں آ چکی ہیں۔ اور پھر یہ کہ منظر عام پر عورتوں کی فحاشی سے بھرپور تصاویر کو یہاں کر دینا، ٹھیک ہے۔ تو ایمانداروں کا کام کیا ہوتا ہے کہ ایسے فحاشی کے سب کاموں سے بچتے ہیں، دوسروں کو بھی بچنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اور ان کا تیسری صفت کیا ہے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، کہ وہ جب غضبناک ہوتے ہیں، جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ بخش دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ غصہ آنا جو ہے وہ ایک انسان کا فطرت میں ہے نا کہ ہمیں آ سکتا ہے، لیکن غصہ وہ اچھا ہے جو دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ناپسندیدہ افعال جہاں پر ہو رہی ہوں وہاں پر آنا تو محمود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام اگر ہو رہے ہوں تو مومن کو غصہ آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو غصے پر کنٹرول رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے، کیونکہ غصے میں عموماً کیا ہوتا ہے کہ آدمی کی عقل پر اس کے جذبات غالب آ جاتے ہیں، اور وہ بعض اوقات ایسی حرکتیں کر بیٹھتا ہے جو اس سے مطلوب نہیں ہوتی۔ تو مومن کی عادت میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے تو ویسے ہی وہ انتقام نہیں لیتے، اور حتی الامکان چشم پوشی کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ ان پر جب ایک بدھو نے تلوار تانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قابو میں لیا اور اس کی تلوار آپ کے ہاتھ میں آ گئی تو آپ نے اس کو معاف کر دیا، سبحان اللہ۔ یہ ہوتا ہے کہ معاف کر دینا، اذا ما غضبوا هم یغفرون، کہ آپ اس پر غلبہ پا چکے تھے اور اس کے باوجود بھی آپ نے اس کو معاف فرما دیا۔ اور لیکن یہ ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑا جا رہا ہو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا۔ جیسے کہ میں ایک دفعہ یہ ہوا کہ فاطمہ نامی جو خاتون تھی، مخزومی قریشی تھی، ان کی چوری کا مقدمہ پیش ہوا تو قریشیوں نے
سیدنا اسامہ بن زید کو سفارش کے لیے کہا. سیدنا اسامہ نے جب آ کے سفارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا اسامہ تم اللہ کی حدود میں سفارش کرتے ہو. ٹھیک ہے، تو لیکن یہ ہے کہ ذاتی انتقام کا مسئلہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ انسان جو ہے وہ حد سے گزر جائے. ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو کسی کو کشتی میں پچھاڑ دے، بلکہ وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ کو ضبط میں رکھے. اور اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ مت کیا کر. اس نے دوبارہ تیسری بار یہی بات پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے رہے کہ غصہ مت کیا کرو. اور پھر یہ وہ لوگ ہیں جو کہ والذین استجابوا لربہم، کہ جو حکم مانتے ہیں اپنے رب کا، واقاموا الصلاۃ، کہ اپنے رب کا احکامات کو مانتے ہیں اور سب سے پہلے نماز کو قائم کرتے ہیں. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے معاملات آپس کی مشاورت سے طے ہوتے ہیں. جب کوئی کام ان کو پیش آتا ہے تو آپس میں مشورہ کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نماز کا قیام سب سے پہلے آ گیا اقامت صلاۃ اور پوری شرائط کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور مردوں کے لیے جیسے ہم جانتے ہیں کہ باجماعت نماز اور اول وقت پر، اور اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اول وقت پر اور اس کی پوری شرائط کے ساتھ. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور جب کبھی کوئی معاملہ پیش ہو تو ان کے معاملات آپس میں مشورے سے طے پاتے ہیں. ٹھیک ہے، صحابہ کرام کی زندگی میں، اور سب سے بڑھ کر تو یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کئی معاملات میں صحابہ سے مشورہ کیا اور اجتماعی امور میں آپ ان سے مشورہ لیتے تھے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد صحابہ کرام کے آپس کے درمیان بھی یہی کچھ تھا. اور عمر رضی اللہ عنہ کے لیے ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی شورا ایک کمیٹی بھی قائم کی ہوئی تھی جس میں 6 بڑے کبار صحابہ جو تھے وہ شامل تھے. اور اسی طرح ان چیزوں سے ہمارے لیے عمل کی کیا بات نکلتی ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں جب ہمارے سامنے کوئی معاملات پیش ہوں تو ان کو مشورے سے کیا کریں. آپ یہ دیکھیں کہ مشورے سے معاملات، ایک تو یہ کہ معاملہ زیادہ کھلتا ہے، اس کے پروس اینڈ کونز آپ کے سامنے آ جاتے ہیں اور ایک بہتر نتیجے پر آپ پہنچ جاتے ہیں. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو یہ احساس رہتا ہے کہ لیڈر ان کو لے کے چلنے والا ہے. ٹھیک ہے، لیڈر کے علاوہ بھی اگر آپ عام زندگی میں اپنے ساتھ والوں سے کوئی مشورہ کر رہے ہیں تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے آپس کے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، کیونکہ بعض اوقات تو ہم یعنی اتنے ایٹیچیوڈ والے ہو جاتے ہیں کہ اپنے معاملات میں دوسروں کے مشورے کو بھی پسند نہیں کرتے. بعض لوگوں کا تو رویہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اتنے زیادہ باسی اسٹائل ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی زندگیوں کے معاملات بھی خود ہی طے کر رہے ہوتے ہیں بغیر کسی باہمی مشورے کے. اور پھر ایسے کیا ہوتا ہے کہ زندگی سے سکون و اطمینان نکلتا ہے، آپس کے معاملات بگڑتے ہیں اور آپس میں جو ایک اعتماد کی فضا ہونی چاہیے وہ پیدا نہیں ہونے پاتی. ٹھیک ہے، اور پھر ایک اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کا یہ حکم مانتے ہیں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. والذین، اور وہ لوگ اذا جب اصابہم البغی پہنچتی ہے ان کو کوئی زیادتی، ہم ینتصرون وہ بدلہ لیتے ہیں. وجزاء، اور بدلہ سیئۃ برائی کا، سیئۃ مثلھا برائی کے ہی برابر یعنی اسی جیسی. فمن عفا، تو جو کوئی درگزر کر جائے، واصلح، اور اصلاح کر لے، فاجرہ، تو اس کا اجر اللہ اللہ کے ذمے ہے. انہ لا یحب الظالمین، بے شک وہ نہیں محبت کرتا ظالموں سے. اور ان لوگوں کا یعنی انہی لوگوں کی مومنین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں
کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی بغاوت پہنچتی ہے، یعنی کوئی ان پر زیادتی کرتا ہے، ہم ینتصرون، وہ بدلہ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کیوں وہ بدلہ لیتے ہیں؟ کہ ان کے سامنے کمزوری نہیں دکھاتے، ان کے سامنے دبتے نہیں بلکہ ڈٹ جاتے ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ میں تو مسلمانوں نے کافروں کے مصائب تو برداشت کی ہے، لیکن ان کے سامنے جھکے نہیں، ان کے یعنی ان یہ نہیں کیا کہ اپنے ایمان کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ تو ہاں، شان ان کی یہ ہوتی ہے کہ جب غالب ہوں تو چاہیں تو مغلوب کو بھی معاف کر دیں، جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ فتح مکہ کے وقت انہوں نے ظالموں کو بھی معاف کر دیا۔ لیکن جب کوئی طاقتور اپنی طاقت کے زوم میں ان پر زیادتی کر رہا ہوتا ہے، دست درازی کرتا ہے، تو اس کے سامنے وہ ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ خاص طور پر اس وقت ضروری ہے کہ جب آپ کو پتہ ہو کہ ظالم کے سامنے جھکنے سے ظلم اور بڑھے گا، تو پھر ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ انسان ظالم اور متکبر کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جائے اور یعنی حق کے لیے آواز بلند کرے، باطل کے خلاف جم جائے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر بدلہ لینا ہو وجزاؤ سیئۃ مثلھا، کہ اگر کوئی برائی یا زیادتی کا بدلہ لینا ہی چاہے تو پھر اتنا ہی لے جتنا اس پر زیادتی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی فرما دیا فمن عفا و اصلح فاجرہ علی اللہ، کہ اگر کوئی اس کو بھی بخش دے، معاف کر دے اور اصلاح کر دے، یعنی صلح ہو سکتی ہے، بگڑے ہوئے حالات سنور سکتے ہیں اور حالات کے بہتر ہو جانے کی بنا پر وہ معاف کر رہا ہے، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی اب یہاں پر دو صورتیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ پہلی آیت میں یعنی آیت نمبر 39 میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بغاوت کرتا ہے، بغی کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تو بھئی سر پہ ہی چڑھ جائے گا اور اس کو شہ ملے گی، یہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا، اس کا ظلم بڑھتا جائے گا، تو وہاں پر مومنین کی صفات کیا ہوتی ہیں کہ وہ ہم ینتصرون، کہ وہ بدلہ لیتے ہیں، لیکن بدلہ بھی کتنا لینا ہے کہ جتنی برائی کی گئی ہے اس سے آگے نہیں بڑھنا، زیادتی نہیں کرنی ہے۔ اور لیکن بعض اوقات ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ معاف کر دیں گے اور اگر آپ معاف کر کے حالات کو سنوار سکتے ہیں، یعنی وہاں پر جو معاملہ بگڑا ہوا ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، اس کو بدل سکتے ہیں اور اصلاح کی طرف اس کو لا سکتے ہیں، تو معاف کر دیں۔ اور ایسا شخص جو پھر معاف کرے گا تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، یعنی اگر بدلہ لینے میں کوئی انسان زیادتی کرے تو مظلوم ہونے کے بجائے خود ظالم بن جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی بھی پسند نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد فرمایا فمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور۔ آیت نمبر 41 میں فرمایا وَلَمَنِ انتَصَرَ، تو جو کوئی بدلہ لے بعد ظلم ہی، بعد اس کے کہ جو ظلم ہوا ہے، فَأُولَئِکَ، تو یہی لوگ ہیں، مَا عَلَیْہِم مِّن سَبِیل، تو ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، یعنی ان کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بدلہ لینا چاہیں مگر بدلہ لینے میں زیادتی نہ کریں تو وہ مورد الزام نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ مورد الزام تو دراصل وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں آگے اگلی آیت میں فرمایا انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، کہ بے شک راستہ یا گناہ تو ان لوگوں کے لیے ہے، ان لوگوں پر ہے جو کہ ظلم کرتے ہیں لوگوں پر، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ناحق زمین میں سرکشی کرتے ہیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے لہم عذاب علیم، جن کے لیے دردناک عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ مورد الزام تو دراصل وہ لوگ ہیں جو ظلم کی ابتدا کرتے ہیں اور بلا وجہ کرتے ہیں، پھر اگر بدلہ لیں تو بدلہ لینے میں بھی حد سے بڑھ جاتے ہیں اور مزید ظلم کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگ دراصل لوگوں پر ظلم کرنے والے اور فسادی ہیں، ناحق زمین میں فساد کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے برا عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔
اور اس کے ساتھ ہی فرما دیا کہ پھر صبر اور غفر کا رویہ جو مومن اختیار کرے، ولمن صبر، اور جو کوئی صبر کرے، وغفر، اور بخش دے، معاف کر دے، ڈھانپ دے، ان ذالک لمن عزم الامور، تو یہ یقیناً عزیمت کے کاموں میں سے ہے، تو بڑے بڑے ہمت کے اور حوصلے کے کاموں میں سے ہے۔ جیسے ابھی بتایا تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو کشتی میں پچھاڑ دے، بلکہ وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول اور ضبط میں رکھے۔ تو سبحان اللہ، اگر وہ صرف برداشت ہی نہ کرے بلکہ زیادتی کرنے والے کو معاف بھی کر دے، وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ، اور ڈھانپ دے اس کے گناہ کو، اور پہلے جیسے حالات ہو جائیں تو پھر تو کیا ہی کہنے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی فرما دیا اِنَّ ذَلِکَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ یہ بڑے بڑے عزم کے کاموں میں سے ہے، یعنی یہ مشکل کاموں میں سے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ایسے کاموں کی توفیق دینے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ہمیں عطا فرما دے۔ اور بنیادی طور پر یہاں پر جو پیچھے سے آیات چل رہی ہیں تو اس کو اب وہ کر لیتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی ایسی جگہ پر آپ ہیں جہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ ظلم سے مزید ظلم بڑھے گا، تو وہاں پر آواز بلند کی جانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی جگہ پر آپ کو لگے کہ یہ جو ظلم ہے یہ اس کا ایسا ہے کہ اگر میں اس کو اس ظلم سے روکوں اور اس کے بعد اصلاح کر دوں اور معاف کر دوں تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، تو ٹھیک ہے۔ تو یعنی بنیادی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مومن کا رویہ، اس کا ہر عمل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہو رہے ہیں، اللہ کے لوگوں کو زمین پر تنگ کیا جا رہا ہے، جیسے پیچھے آیت میں آ رہا ہے نا کہ اللہ کے لوگوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور زمین میں فساد کرنے والے ہیں ناحق، تو یہی دراصل گناہ گار ہیں۔ تو ان کی پکڑ کے لیے ان کے سامنے کھڑے ہو جانا تو برحق ہے، اور مومنین یہی کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ انسان اپنی شخصیت کے لیے، اپنے ذاتی انتقام کے لیے دوسروں سے بدلے نہ لے، ٹھیک ہے۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم اچھا عمل کر دیں گے کسی کی برائی کے بدلے میں اور اس کو معاف کر دیں گے تو نہ صرف یہ کہ وہ سدھر جائے گا بلکہ آگے بھی اصلاح کے بہت سارے راستے کھل جائیں گے۔ لیکن ہم صرف اپنی ذاتی انا کی خاطر وہاں پر معاف نہیں کرتے ہیں، اور بعض اوقات تو کیا ہے کہ لوگ ایک کا بدلہ دو کرتے ہیں، یعنی جیسے آیت نمبر 40 میں ہم نے پڑھا نا کہ اگر برائی کا بدلہ دینا بھی ہے تو اتنی ہی برائی کرو، یعنی حد سے نہ بڑھو، زیادتی نہ کرو۔ لیکن لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سے بھی بڑھے جاتے ہیں، تو وہ بھی کس وجہ سے کہ اپنے یعنی اپنی ذات کی وجہ سے، ٹھیک ہے، کہ ہم صبر نہیں کر پاتے ہیں نا، کہ نہیں اگر کسی نے مجھے مارا ہے تو میں جب تک اس کو دو نہ مار لوں تو مجھے سکون نہیں آتا ہے۔ تو یہ سب کچھ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ذات کو جو دبانا ہے نا، اپنی انا کو جو دبانا ہے، وہ مومن سے مطلوب ہے۔ اور پھر جب ہم جھک گئے اللہ کے آگے، نماز میں ہم جب جھک کے اپنا سب کچھ تو ہم نے اللہ رب العزت کے آگے جھکا دیا، اپنا ماتھا جھکا دیا، جب ماتھا ہی ٹیک دیا رب کے آگے تو پھر کیا انا اور کیا میں رہ گئی، ٹھیک ہے۔ تو مومن کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اگر غصہ بھی کر رہا ہے اور جو بھی اس کے جذبات ہیں وہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشنودی کے مطابق ہیں، اور اس کے غصے سے بچنے کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جن بھی جذبات کا اظہار کرتا ہے، اور جب اس کی اپنی ذات کا معاملہ آتا ہے تو وہ وہاں پہ بھی یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس میں میرا اللہ راضی ہے، اور اگر میری اپنی ذات کی پروجیکشن نہ بھی ہو وہ نہیں مجھے مطلوب، مجھے تو اللہ تعالیٰ کے دین کا کلمہ پسند ہے کہ وہ بلند ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ بہترین عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔